Class 9 English, Unit 1.1, page number 2, reading text. The last sermon of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبۃ الوداع. Assalamu alaikum, dear students. In this lesson, we will know about the last sermon of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. So let's begin. Sermon means religious lecture or moral lecture. Our Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last of the prophets. Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in 571 AD at Mecca, Saudi Arabia, in a respected Quraysh family. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں میں سے آخری پیغمبر تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 571 عیسوی مکہ سعودی عربیہ ایک معزز قریش گھرانے میں ہوئی. یہاں پہ AD لکھا ہوا ہے. It refers Anno Domini, which is Latin word in the year of Lord and refers specifically to the birth of Jesus. The Quraysh used to worship idols and did not believe in one God. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked the Quraysh not to worship their false gods. He told them that he was the Prophet of Allah and asked them to accept Islam and to worship the one and only true God. قریش کے جو لوگ تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. 360 بت ہوا کرتے تھے. 360 بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے اور اللہ پہ یقین نہیں کرتے تھے جو کہ ہمارا حقیقی مالک ہے, حقیقی خالق ہے, جس نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے, اس پہ یقین نہیں رکھتے تھے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش کے لوگوں کو فرمایا کہ آپ لوگ جھوٹے خداؤں کی عبادت نہ کریں. میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور اللہ کا پیغام آپ لوگوں کو دینے آیا ہوں. آپ سب لوگ اسلام جو ہے وہ قبول کریں اور صرف ایک سچے اللہ کی, سچے خدا کی عبادت کریں. Most of them refused to accept Islam. بہت سارے لوگوں نے اسلام ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا. They thought that he was against their gods and their ancestors. They opposed this new faith so much that the Prophet sallallahu alaihi wasallam had to ask the believers to migrate to Yathrib, a city 320 kilometer, 200 miles north of Mecca. ان کو لگتا تھا کہ وہ ان کے آباء و اجداد کی مخالفت کر رہے ہیں, ان کے خداؤں کے ان کو خلاف کر رہے ہیں, ان کو بھڑکا رہے ہیں. وہ اس نئے عقیدے کی مخالف ہو گئے تھے. تبھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں سے, اپنے بلیورز سے, اپنے فالوورز سے بولا کہ آپ لوگ یہاں سے مائیگریٹ کر کے یتھرب سٹی جائیں جو کہ 320 کلومیٹر 200 مائلز نارتھ آف مکہ کی طرف ہے, مکہ کی شمال میں ہے. وہاں پہ آپ سب لوگ جو ہیں مائیگریشن کر کے چلے جائیں. But with time, as many people started accepting his message and converting to Islam. اور مگر جیسے ہی وقت گزر رہا تھا لوگ اسلام قبول کر رہے تھے. اسلام بہت زیادہ پھیل رہا تھا لوگوں میں, کیونکہ یہ غریبوں, لاچاروں کا مذہب تھا, بے سہاروں کا مذہب تھا, غلاموں کا مذہب تھا. تو اسلام نے ہی غلاموں کو آزاد کیا. اس وجہ سے بہت زیادہ جو لوگ تھے وہ اسلام کی طرف مائل ہو رہے تھے. The Quraysh became more aggressive and started making attempts on his life. تبھی قریش کے جو لوگ تھے ان کو بہت زیادہ غصہ آیا اور انہوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کرنا شروع کیے. ان کو قتل کرنے کی سازشیں بھی انہوں نے کرنا شروع کر دی.
Hence, when Prophet Muhammad ﷺ got positive signals from Yathrib, he also decided to immigrate there. After 8 days' journey, he reached the outskirts of Yathrib on 28 June 622. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حق میں کچھ اشارے ملے یا یتھرب سٹی کی طرف سے دعوت نامے ملے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا امیگریٹ کرنے کا، یعنی ہجرت کرنے کا، اور 8 دن کے سفر کے بعد 28 جون 622 میں وہ یتھرب شہر کی حدود میں جا کر پہنچے. But he did not enter the city directly. He stopped at a place called Quba. مگر وہ شہر کے اندر ڈائریکٹلی انٹر نہیں ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر قیام فرمایا جس جگہ کو قبا کہتے ہیں. A place some miles from the main city. اور یہ جگہ یتھرب سے کچھ فاصلے پر ہے. And built a mosque there. اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موسک تعمیر کی، ایک مسجد تعمیر کی، جو کہ اسلام کی پہلی مسجد کہلائی جاتی ہے. At the time of arrival of Prophet Muhammad ﷺ in Medina, the city had 4 broad groups of people. There were the Muslims, including those who were from Medina and those who had immigrated from Mecca. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، اس وقت سٹی میں 4 گروپس کے لوگ رہتے تھے. پہلا گروپ مسلمز کا تھا. ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو مدینہ کے تھے، جو کہ انصار یعنی مددگار کہلاتے تھے، اور جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ مہاجرین تھے. یہ دونوں مسلمز گروپ میں تھے. Then there were the hypocrites. That is those who embraced Islam in name only, but actually were against it. اس کے بعد منافقین کا گروپ یعنی ہائپوکرائٹس، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صرف ظاہری طور پر اسلام کے نام کو لے کر قبول کیا تھا، مگر حقیقت میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے تھے کہ ہم اسلام کے ساتھ ہیں، یہ ہمارا بھی دین ہے، لیکن جب بھی چانس ملتا تھا دشمنوں کے ساتھ مل کر اسلام کو نقصان پہنچاتے تھے. Additionally, there were the people from Aus and Khizraj who were still pagans but were likely to accept Islam. کچھ لوگ اوس اینڈ خزراج کے ٹرائبس کے تھے، یعنی ٹرائبس مینس قبیلے. ان کا کوئی دین نہیں تھا، وہ بے دین تھے، بٹ وہ اسلام ایکسیپٹ کرنا چاہتے تھے. یہ وہ پیگنز کا گروپ تھا جن کو جیسے جیسے اسلام کی ٹیچنگ مل رہی تھی وہ اسلام قبول کرنے کے لیے اسلام کے اور بھی قریب آ رہے تھے. Finally, there were Jews who were huge in number and formed an important community there. اور وہاں پر کچھ جوز تھے. جوز مینز یہودی تھے وہاں پر، جو کہ ہیوج نمبر میں تھے، جن کی آپس میں ایک فیملی تھی یا کمیونٹی تھی. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آخری پروفٹ مانتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے. ان کی ایک اپنی بک ہے جس کا نام توریت ہے. تو یہ وہ 4 گروپ تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مائیگریشن کر کے مدینہ پہنچے تھے. تو یہ وہ 4 گروپ تھے. فرسٹ گروپ کون سا تھا؟ مسلمز کا. سیکنڈ گروپ تھا ہائپوکرائٹس. تھرڈ گروپ تھا پیگنز کا. اور فورتھ گروپ تھا جیوز کا. In order to ensure that all these people lived peacefully with each other,
Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam invited the leading personalities of all communities to discuss this matter. یہ یقین دلانے کے لیے تمام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پیسفلی یعنی امن کے ساتھ کیسے رہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 گروپس کی لیڈنگ پرسنالٹیز کو بلایا اور اس میٹر پر ڈسکس کیا کہ امن کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں ہم لوگ. He wanted the different groups to reach formal agreement for harmony among the communities and for the security of the city of Medina. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ تمام لوگ جو بھی جس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ ایگریمنٹ کے ساتھ اور چاہت کے ساتھ یا ہم آہنگی کے ساتھ رہیں اور مدینہ کی سیکیورٹی اور سیفٹی کا خاص خیال رکھیں. اس لیے ان گروپس کو بلایا تاکہ کوئی بھی لڑائی نہ ہو، سب ایک دوسرے کے ساتھ پیسفلی رہیں اور مدینہ کی حفاظت کی جائے تاکہ کوئی بھی بری نظر سے نہ دیکھ سکے. He succeeded in drawing up the Constitution of Medina, also known as the Charter of Medina, through which a kind of understanding was developed among all the communities living in Medina. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکسیسفل ہو گئے مدینہ کے آئین بنانے میں، جس کو چارٹر آف مدینہ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مدینہ میں جو کمیونٹی کی گروپ جو 4 کمیونٹیز یا 4 گروپس کے جو لوگ رہتے تھے ان کو ایک دوسرے کو سمجھنے کی طاقت آ گئی. It mentioned the rights and duties of Muslims and the Jews of Medina, gave freedom of religion and prohibited any alliance with the outside enemies. It also declared that any dispute would be referred to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam for settlement. اس کانسٹیٹیوشن میں مسلمس اور جوز کے فرائض شامل تھے، جیسے کہ فریڈم آف ریلیجن ملا سب کو، اور جو بیرونی دشمن تھے ان میں سے کوئی بھی کسی قسم کے کوئی تعلق یا دوستی نہیں رکھے گا. یہ بھی ڈسکس کیا گیا کہ کوئی بھی مسئلہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سیٹلمنٹ کریں گے، اسی مسئلے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی حل کریں گے. In later years, he unified the different Arab tribes under Islam, carried out social and religious reforms and administrative developments that further consolidated the Islamic community in Medina. اور کچھ ہی سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈفرینٹ ٹرائبس یعنی ڈفرینٹ قبیلوں کو ایک ساتھ کیا اور اسلام کے دائرے میں لے آئے اور سب کو اسلام قبول کروانے میں کامیاب ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے ریلیجیس اور سوشل ریفارمز لے کر آئے، جیسے کہ عورت کو بھی ایکول رائٹس ملنے چاہیے، جیسے کہ اللہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈمنسٹریٹو کمیونٹی میں بھی ریفارمز لے کر آئے. ریفارمز کی میننگ ہے یہاں پہ اصلاحات. اسی وجہ سے اسلامک کمیونٹی اور بھی زیادہ اسٹرانگ ہو گئی مدینے میں.